بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ نحو اول کا سبق اور اس کی تمرین ترکیب نحوی کے ساتھ۔ الدرس السادس، چھٹا سبق، مرکب اضافی کا بیان۔ یہ جو ہے مرکب اضافی کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اب تک ہم نے تثنیہ، واحد وغیرہ، مذکر مؤنث اور معرفہ نکرہ، یہ مفرد کلمہ جو ہے، یعنی جس کو مفرد کو کلمہ کہتے ہیں، اس کلمہ کی اسم کی قسمیں پڑھ رہے تھے۔ اب یہاں سے جو مرکب ہم نے پڑھا تھا، مرکب ناقص اور مرکب مفید، اس میں سے جو مرکب ناقص تھا اس کی قسم شروع ہوئی مرکب اضافی۔ کہتے ہیں مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ جس مرکب ناقص میں، کیونکہ مرکب ناقص ہے اس لیے مرکب ناقص کہہ رہے ہیں، جس مرکب ناقص میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ یعنی اگر ایک اسم کی نسبت، یعنی ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم کی طرف کیا گیا ہو تو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ، اللہ کے رسول، تو رسول کی اضافت اللہ کی طرف کی گئی، یعنی بتایا گیا رسول کا اللہ سے کیا تعلق ہے، رسول اللہ کے وہ رسول ہیں۔ اب مرکب اضافی میں پہلے جز کو کیا کہتے ہیں اور دوسرے جز کو کیا کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں مرکب اضافی میں پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے اسم کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے رسول مضاف ہے اور اللہ ہی مضاف الیہ ہے، پہلا جز رسول ہے اور دوسرا جز اللہ ہے۔ قواعد و فوائد، فرماتے ہیں مضاف پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام، یعنی جو پہلا لفظ رہتا ہے رسول، اس پر نہ مضاف پر وہی مضاف ہوتا ہے، نہ اس پر تنوین آتی ہے اور نہ ہی الف لام۔ لیکن مضاف الیہ پر یہ دونوں چیزیں آ سکتے ہیں، یعنی جو بعد والا لفظ مضاف الیہ ہے، لفظ اللہ ہے، اس پر جو ہے تنوین بھی آ سکتی ہے اور الف لام بھی آ سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں ایک ہی چیز آئے گی۔ یعنی اگر الف لام آیا تو تنوین نہیں آئے گی، اور اگر تنوین آئی تو الف لام نہیں آئے گا۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے ولد رجل ولد الرجلی، تو جیسے کہ یہاں پر ولد پر پہلی بات تو یہ مضاف ہے، تو مضاف پر دیکھیے نہ تنوین آئی ہے اور نہ ہی الف لام آیا ہے، اور رجلین جو مضاف الیہ ہے اس پر تنوین آئی ہے، اور آگے جو الرجلی مضاف الیہ ہے اس پر الف لام آیا ہے۔ تو تنوین بھی مضاف الیہ پر آ سکتی ہے اور الف لام بھی آ سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں ایک ہی چیز آئے گی۔ اگر تنوین آئے گی تو الف لام نہیں آئے گا، اور اگر الف لام آئے گا تو تنوین نہیں آئے گی۔ نمبر 2 قاعدہ ہے، مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو اس کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے۔ یعنی مضاف ہمارا اگر تثنیہ بن رہا ہے یا جمع مذکر سالم کا صیغہ بن رہا ہے تو اس کے آخر میں جو نون ہوگا، نون تثنیہ جسے کہیں گے اور نون جمع جسے کہیں گے، وہ گر جاتا ہے۔ جیسے ولدا رجل مسلم المدینتی، تو ولدا رجل سے نون تثنیہ گر گیا، اصل میں تھا ولدانی رجل، تو نون گر گیا، اور مسلم المدینتی سے نون گر گیا، اصل میں تھا مسلمون المدینتی، نون گر گیا تو ہو گیا مسلم المدینتی۔ فرماتے ہیں نمبر 3 قاعدہ ہے، مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ یعنی مضاف کا اعراب جو ہے بدلتا رہتا ہے، کبھی پیش بھی آ سکتا ہے، کبھی نصب بھی آ سکتا ہے، کبھی جر بھی آ سکتا ہے، لیکن مضاف الیہ جو ہے یہ ہمیشہ مجرور رہے گا۔ جیسے جاء غلام زید، تو دیکھیے غلام پر ابھی کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ یہاں دیکھیں رأیت غلام زید، یہاں پر فتح آ گیا، یعنی زبر آ گیا۔ آگے ہے نظرت الی غلام زید، یہاں پر زیر آ گیا۔ تو ان تینوں صورتوں میں یہ بدلتا رہا، لیکن زید تینوں حالتوں میں ایک ہی رہا، زیدن زیدن زیدن، یعنی مجرور ہی رہا۔ تو مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے، ایک ترکیب میں ایک سے زائد بھی مضاف اور مضاف الیہ آ سکتے ہیں۔ جیسے قلم ولدی زیدن، تو دیکھیے یہاں پر ایک سے زائد مضاف مضاف الیہ ہیں۔ قلم پہلا مضاف، ولد مضاف الیہ مضاف، اور زیدن مضاف الیہ۔ یہاں دیکھیں فرس ولدی وزیر الملک ہی میں فرس مضاف، ولدی مضاف الیہ مضاف، وزیر بھی مضاف الیہ مضاف، الملکی مضاف الیہ۔ تو ایک ترکیب میں ایک سے زائد بھی مضاف اور مضاف الیہ آ سکتے ہیں۔ نمبر 5 قاعدہ ہے، جو نکرہ دوسرے نکرہ کی طرف مضاف ہو وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے، یعنی رہتا نکرہ ہی ہے لیکن خاص نکرہ بن جاتا ہے۔ جیسے قلم ولدن، کسی لڑکے کا قلم، تو یہ دیکھیے قلم بھی نکرہ ہے، اور ولدن کیونکہ بغیر الف لام کیا آیا ہے؟
کوئی معرفہ کی علامت نہیں پائی جا رہی ہے تو یہ بھی نکرہ ہے۔ اب نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہوئی تو جو قلم ہوا ہے یہ نکرہ مخصوصہ بن گیا ہے، یہ نکرہ مخصوصہ بن گیا ہے، اس کو معرفہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں اگر اس کی قلم کی اضافت معرفہ کی طرف ہوتی تب یہ معرفہ بن جاتا۔ اب یہاں پر یہ نکرہ مخصوصہ اس طور پہ ہوا ہے کہ ایک لڑکے کا قلم ہے، یعنی پتہ چلا یہاں پر جن سے لڑکا مراد ہے، جن سے بنات، جن سے لڑکی مراد نہیں ہے، یعنی لڑکی والی جنس مراد نہیں ہے بلکہ لڑکے والی جنس مراد ہے، یہ خاص ہو گیا ہے، بس اسی کو نکرہ مخصوصہ کہتے ہیں۔ اور جو معرفہ کی طرف مضاف ہو وہ معرفہ بن جاتا ہے، جیسے قلم الزیدن۔ اب یہاں پر قلم کی جو اضافت ہوئی ہے وہ لفظ زید کی طرف ہوئی ہے، اور زید کیا ہے؟ معرفہ ہے، تو اب یہ قلم بھی معرفہ بن گیا، اور جو نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ فرماتے ہیں مضاف اور مضاف الیہ کہاں آتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں اردو میں پہلے مضاف الیہ اور پھر مضاف آتا ہے، جیسے کہ اوپر جو مثال گزری تھی رسول اللہ، آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا اللہ کا رسول، لیکن اگر دیکھیں رسول اللہ عربی میں دیکھیں تو رسول پہلے مضاف ہے اور اللہ ہی مضاف الیہ بعد میں ہے، لیکن اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو لفظ اللہ پہلے آ جاتا ہے، یعنی مضاف الیہ پہلے آ جاتا ہے اور رسول بعد میں، یعنی مضاف بعد میں آتا ہے۔ تو پتہ چلا اردو میں مضاف الیہ پہلے آئے گا اور مضاف بعد میں آئے گا، جبکہ عربی میں پہلے مضاف آئے گا اور بعد میں مضاف الیہ آئے گا۔ فرماتے ہیں جبکہ عربی میں پہلے مضاف پھر مضاف الیہ آتا ہے، ماء النہری نہر کا پانی، تو ماء النہری یہ پہلے مضاف ہے بعد میں مضاف الیہ، لیکن جب ترجمہ کیا تو نہر پہلے آ گئی، مطلب مضاف الیہ پہلے آ گیا اور مضاف بعد میں۔ اب آئیے تمرین کو حل کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 1، سوال نمبر 1، مرکب اضافی کسے کہتے ہیں اور مضاف الیہ کسے کہتے ہیں؟ تو مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے۔ مرکب ناقص میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کرنے کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اور مضاف الیہ، مرکب اضافی میں پہلے لفظ کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے لفظ کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف پر کون سی چیز نہیں آ سکتی؟ تو آپ نے پڑھا تھا مضاف پر تنوین نہیں آ سکتی اور نہ ہی الف لام آ سکتا ہے۔ تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا نون کس صورت میں گر جاتا ہے؟ تو آپ نے پڑھا تھا تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا نون جب تثنیہ اور جمع مذکر سالم کی اضافت کی جائے، ان کو مضاف بنایا جائے تو حالت اضافت میں ان کا نون گر جاتا ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مضاف بدلتا رہتا ہے، اس کے اعراب بدلتے رہتے ہیں، لیکن مضاف الیہ کا اعراب ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے، یعنی ہمیشہ مجرور رہتا ہے۔ غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ تو فرما رہے ہیں مرکب میں پہلے اسم کو مضاف کہتے ہیں، یہ غلط ہے، درست یہ ہے مرکب ناقص میں پہلے اسم کو مضاف کہتے ہیں۔ مضاف الیہ پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام، یہ غلط ہے، بلکہ درست یہ ہے مضاف پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام۔ نمبر 3 ہے مضاف تثنیہ یا جمع ہو تو اس کے آخر سے نون گر جاتا ہے۔ مضاف تثنیہ یا جمع ہو تو اس کے آخر سے نون گر جاتا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ تثنیہ یا جمع مذکر سالم کی جب اضافت کی جاتی ہے، جب ان کو مضاف بنایا جاتا ہے تب ان کا نون گر جاتا ہے، جمع مذکر سالم کہیں گے یہاں پر۔ مضاف ہمیشہ مرفوع اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، یہ غلط ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ تمرین نمبر 3، درج ذیل جملوں میں مضاف اور مضاف الیہ الگ الگ کیجیے۔ تو ہم مضاف اور مضاف الیہ کو یہاں پر الگ الگ کریں گے، اور جب میں ترکیب کروں گا تو اسی میں الگ الگ ہو جائے گا، تو آپ غور کر لیجئے گا۔ پہلا لفظ ہمارے پاس محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو محمد مبتدا ہے، رسول مضاف ہے، اللہ ہی مضاف الیہ ہے۔ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہی خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو المؤمن مبتدا ہوا، ینظر فعل مضارع، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے جو راجع ہے مومن کی طرف، با حرف جار ہے، نور مضاف ہے، اللہ ہی مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا، جار مجرور سے مل کر ظرف لگ، فعل اپنے فاعل ظرف لگ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر
مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ھذا کتاب الوضوء، یہ وضو کی کتاب ہے۔ ھذا اسم اشارہ مبتدا، کتاب مضاف، الوضوء مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جاء ولدا زید، زید کے دو لڑکے آئے۔ جاء فعل ماضی، ولدا مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ ہوا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اللہ رب الناس، اللہ لوگوں کا رب ہے۔ اللہ مبتدا، رب مضاف، الناسی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آفت العلم النسیان، علم کی آفت بھول جانا ہے۔ آفت مضاف، العلم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، النسیان اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نمبر با ہے درج ذیل جملوں میں مرکب اضافی میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ نیچے کچھ جملے دیے جا رہے ہیں، وہ غلط ہوں گے، ہمیں انہیں صحیح کرنا ہے جیسا کہ مرکب اضافی قواعد پڑھیں ان کے اعتبار سے۔ رأیت غلام زید، میں نے زید کے غلام کو دیکھا۔ تو یہاں پر زید مضاف الیہ ہے، حالانکہ یہاں پر دو پیش آ رہے ہیں، تو آپ نے پڑھا ہے مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ مجرور ہوگا اور پڑھیں گے رأیت غلام زید۔ ولدان خالد حضرا، خالد کے دو لڑکے حاضر ہوئے۔ تو ولدان تثنیہ ہے اور یہ مضاف بن رہا ہے، اور آپ نے پڑھا ہے جب تثنیہ مضاف بنے تو اس کا نون گر جاتا ہے، تو ہونا چاہیے تھا ولدا خالد حضرا، خالد کے دو لڑکے حاضر ہوئے۔ آگے ہے جاء مسلمون الہندی، ہندوستان کے مسلمان آئے۔ تو مسلمون جو ہے یہ مضاف ہے اور یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے۔ آپ نے پڑھا ہے جمع مذکر سالم کی جب اضافت کی جاتی ہے کسی اسم کی طرف تو جمع مذکر سالم کا نون گر جاتا ہے، تو پڑھیں گے جاء مسلم الہندی، ہندوستان کے مسلمان آئے۔ آگے ہے فتح باب الدارا، یعنی گھر کا دروازہ کھولا گیا۔ اب یہ الدارا جو ہے مضاف الیہ ہے، اور آپ نے پڑھا ہے مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو اس کو ہونا چاہیے تھا باب الداری، فتح باب الداری، تو صحیح یہ ہے کہ جر آنا چاہیے، یعنی گھر کا دروازہ کھولا گیا۔ ہاؤلائی جیران زید، یہ زید کے پڑوسی ہے۔ آپ نے پڑھا تھا جو مضاف ہوتا ہے اس پر نہ تنوین آتی ہے اور نہ ہی الف لام، تو جیرانو ہونا چاہیے کیونکہ اس پر تنوین نہیں آئے گی کیونکہ مضاف ہے۔ تو پڑھیں گے ہاؤلائی جیران زید، یہ زید کے پڑوسی ہیں۔ ہاؤلائی مبتدا، جیران مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے قال بنون بکرن، بکر کے بیٹوں نے کہا۔ تو قال بنون بکرن، بنونا میں یہ مضاف ہے، اور مضاف کا آپ نے پڑھا ہے کہ حالت جب یہ مضاف ہوتا ہے تو نہ اس پر الف لام آتا ہے، اور جب جمع مذکر سالم جب مضاف ہوتا ہے تو اس کا نون گر جاتا ہے، تو یہاں پر بنونا کا نون گر جائے گا اور پڑھیں گے بنو بکرن، اور ترکیب ہوگی قال فعل ماضی، بنون بنو فعل، بنو مضاف، بکرن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 7 ہمارے پاس جملہ ہے ھذا قلم الولدی، یہ لڑکے کا قلم ہے۔ آپ نے پڑھا ہے مضاف الیہ پر دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، یعنی تنوین بھی آ سکتی ہے اور الف لام بھی آ سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں ایک ہی چیز آئے گی، یعنی یا تو تنوین آئے گی یا الف لام آئے گا، اور یہاں پر دیکھیں الف لام بھی ہے اور تنوین بھی ہے، تو ہمیں ایک چیز کو ختم کرنا پڑے گا۔ ہم کرتے ہیں الف لام کو ختم، بچا ھذا قلم ولدن، یہ لڑکے کا قلم ہے۔ تو ھذا اس میں اشارہ، قلم مضاف، ولدن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور، مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے البستان الدار واسع، گھر کا باغ چوڑا ہے، کشادہ ہے۔
گھر کا باغ کشادہ ہے۔ اب دیکھیے آپ نے پڑھا تھا مضاف پر کبھی بھی الف لام نہیں آتا اور نہ ہی تنوین آتی ہے، حالانکہ یہاں پر مضاف پر الف لام ہے، تو اس کو ہم گرائیں گے اور پڑھیں گے بستان الدار واسع، گھر کا باغ بڑا ہے۔ تو بستان مضاف، الداری مضاف لے، مضاف لے سے مل کر مبتدا، واسع اس کی خبر، یا واسع اسم فاعل کا صیغہ ہے اور یہ جو ہے اس کے وزن پر بھی ہے، صفت مشبہ کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن واسع ڈائریکٹ خبر بنا دیتے ہیں، خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نامہ مساکی بلدن، شہر کے مسکین سو گئے۔ تو آپ نے پڑھا ہے کہ جو مذکر سالم کا صیغہ رہتا ہے اس کا نون گرتا ہے، حالانکہ یہ تو جمع مکسر ہے اور جمع مکسر کا نون نہیں گرتا ہے، تو ہونا چاہیے تھا مساکین بلدن، جو نون گرا ہے وہ غلط گرا ہے، تو ہوگا نامہ مساکین ولدن، شہر کے مسکین سو گئے۔ نامہ فعل ماضی، مساکی مضاف، بلدن مضاف لے، مضاف لے سے مل کر یہ ہوا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے قواعد کا خیال رکھتے ہوئے مذکورہ دو اسماء سے مرکب اضافی بنائیے۔ آگے دو لفظ دیے جائیں گے، دو اسم دیے جائیں گے، ان دونوں کو آپس میں ملا کر مضاف لے بنانا ہے۔ جیسے کتاب اللہ لکھا ہوا ہے، تو ہم جب مضاف لے بنائیں گے تو اس کی تنوین کو گرا دیں گے اور لفظ اللہ پر زیر دے دیں گے، تو ہو جائے گا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ ایسی الرب اور العالم کو ملائیں گے، مضاف لے بنائیں گے تو الف لام گرا دیں گے اور پڑھیں گے رب العالمی، عالم کا رب۔ آگے عقوق الوالدی، والد کی نافرمانی۔ الغلامان زیدن کو بنائیں گے غلاما زیدن، زید کے دو غلام۔ لبن شاتن کو بنائیں گے لبن شاتن، بکری کا دودھ۔ الماء البحر کو بنائیں گے ماء البحری، سمندر کا پانی۔ الفیران بیتن کو بنائیں گے فیران بیتن، گھر کے چوہے۔ اللبن البقر کو بنائیں گے لبن البقری، گائے کا دودھ۔ تو الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔